زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، عمر اصحاب کے کھاتے میں لگا چھوڑی ہے، تختہ دار پہ اذان بلالی دے کر وفاداری وفاداروں نے نبھا چھوڑی ہے، گرتے ناشوں میں بھی عزم نہ ٹوٹا، تڑپے قاتل یہ اس کی سزا چھوڑی ہے۔ میں نے مانا جنگلی اعظم اسار علی شیر حیدری گئے، لیکن وہ جو اٹھی تھی آواز صدا ہم نے دبا چھوڑی ہے۔ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، جانشین جنگلی کے وارث، اعظم طارق کے وارث، اسار القاسمی کے وارث، علامہ علی شیر حیدری کے وارث، بھرپور نعروں کی گونج میں خطیب نکتہ تھا، مقرر ذیشاں، مقرر شعلہ بیاں، شہزادہ اہل سنت، شہباز کتابت، خطابت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، فضیلت الشیخ ولی کامل، ہزاروں شہداء کے وارث، وکیل صحابہ و اہل بیت، میری مراد مولانا علامہ عبدالجبار حیدری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، علماء صحابہ، کردار صحابہ، جماعت صحابہ، مشر صحابہ، سپاہ صحابہ۔ کدھر چلے گئے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سورہ واقعہ ہے، اور جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے تلاوت کی ہیں، اس میں آخرت میں قیامت کے جو مناظر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا تباہ ہونی ہے، اور آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا، ہر آدمی سے سوال جواب ہوگا، اور جو پہاڑ ہیں مضبوط ہیں، یہ روئی کی طرح بن کر اڑیں گے۔ کچھ چہرے عزت والے ہوں گے، وہ بلند ہوں گے، اور کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، وہ پست ہوں گے۔ عزت والوں کو عزت ملے گی، جو ذلیل ہوں گے ان کو ذلت ملے گی۔ آخرت کا منظر بڑا عجیب ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں بیٹی سے بیزار اور بیٹی ماں سے بیزار ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے بیزار اور بیٹا اپنے باپ سے بیزار ہوگا۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت اگر کام آئے گا تو اپنا عمل آئے گا، کام آئے گا تو اپنا عمل آئے گا، اپنی نماز آئے گی۔ جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا اس کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور اگر کسی کا کسی نے دل دکھایا ہوگا اس کا بدلہ بھی اس نے دینا ہوگا۔ وہ قیامت کا منظر برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اس کی تیاری بہت ضروری ہے، اور نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ تمام ساتھی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت تم 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ کتنے طبقوں میں؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تم 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ یہ دائیں ہاتھ والے بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، اور ایسے سمجھو کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، سمجھو کہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، گیٹ پاس مل گیا۔ اور دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے کتنے ہی بدبخت ہوں گے یہ بائیں ہاتھ والے۔
جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا سمجھو کہ جہنم میں داخلے کا گیٹ پاس ملا، یہ بڑے بدبخت ہوں گے، اور دائیں ہاتھ والے بڑے خوش نصیب ہوں گے، بائیں ہاتھ والے بڑے بدبخت ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اعمال نامہ جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اعمال نامہ دکھا کر جنت میں چلے جائیں گے، ایسے ہی ہوگا، اعمال نامہ دکھا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اعمال نامہ دکھائیں گے، دیکھنے والے ان کا اعمال نامہ دیکھیں گے، یہ ان کو دکھا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ کتنے طبقے ہوئے؟ دو۔ تیسرا طبقہ اللہ نے بتایا، وہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا والسابقون السابقون۔ سابقون تو سابقون ہے، انداز بیان دیکھیے ذرا، سابقون تو سابقون ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جنت کے وی آئی پی لوگ ہوتا ہے نا، جنت کے وی آئی پی لوگ۔ محفل میں کچھ سیٹیں عمدہ قسم کی رکھی جاتی ہیں، باقیوں سے مختلف۔ بھئی یہ کرسیاں جو ہیں یہ باقیوں سے مختلف ہیں، کہتے ہیں کہ وی آئی پی لوگوں کے لیے۔ محفل میں کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں نا، محفل میں کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہے۔ انداز بیان دیکھیے، کہا نہیں جاتا علامہ صاحب تو علامہ صاحب ہے، یعنی ان کے مقابلے کا اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا علامہ صاحب تو علامہ صاحب ہیں، حاجی صاحب تو حاجی صاحب ہیں۔ آج کل یہ کہا نہیں جاتا حاجی صاحب تو حاجی صاحب ہیں، قاری صاحب تو قاری صاحب ہیں، علامہ صاحب تو علامہ صاحب ہیں، یعنی ان کے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہے، یعنی ان کے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے۔ اولئک المقربون، یہ جنت کے وی آئی پی لوگ ہیں، یہ دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، یہ ڈائریکٹ جنت جائیں گے، یہ ڈائریکٹ جنت جائیں گے، دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ سابقون ہیں کون؟ ہم اپنا تعارف نہیں کریں گے، ہم تعارف نہیں کرائیں گے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح یہ سابقون ہیں کون؟ تو قرآن نے بتایا والسابقون الاولون، سابقون وہ جو پہلے الاول، سمجھ رہے ہو؟ الاول کا معنی کیا ہے؟ پہلے۔ والسابقون الاولون، سابقون تو وہ ہیں جو پہلے ہیں، الاولون، الاول پہلے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں اول کون ہے؟ آواز آنی چاہیے، سارے نہیں ماننے والے۔ حضور علیہ السلام کی توجہ رہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں اول، کلمہ پڑھنے میں اول، نبی کا ساتھ دینے میں اول، نبی کی شاگردی میں اول، نبی کے ساتھ بدر میں اول، احد میں اول، حنین میں اول، احزاب میں اول، ہجرت میں اول، غار میں اول، ہاں مزار میں اول، ہاں صداقت میں اول، شجاعت میں اول، غیرت میں اول، صداقت میں اول،
ایمان میں اول اور امت میں اول. یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون. سابقون وہ جو پہلے. والسابقون السابقون یہ مبتدا ہے، الاولون اس کی خبر ہے. سابقون وہ جو پہلے. من المہاجرین والانصار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے. الاولون صیغہ صفاتی پر جب الف لام آتا ہے وہ موصولہ ہوتا ہے، اور موصولے کے بعد جب من آتی ہے تو موصولے کا بیان ہوتی ہے. نجنی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا نجنی، نجات دیجئے مجھے. وَمَن مَّعِيَّ، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں. من المومنین، کیا مطلب؟ مومنین سے نا. نجنی وَمَن مَّعِيَّ من المومنین، نجات دیجئے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں. من المومنین یعنی مومنین میں سے نہیں، یعنی مومنین. یہ وَمَن مَّعِيَّ، یہ جو من ہے نا یہ موصولہ ہے، اور من المومنین سے پہلے جو من ہے، مومنین سے پہلے جو من ہے، یہ من کا بیان ہے. ترجمہ یہ ہوگا مجھے نجات دیجئے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں. من المومنین یعنی مومنین. تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سابقون وہ جو پہلے. من المہاجرین والانصار یعنی مہاجرین اور انصار. یہ مہاجرین کون ہے؟ آواز آنی چاہیے. یہ مہاجرین کون ہے؟ انصار کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ انصار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک المقربون، یہ جنت کے VIP لوگ ہیں. یہ دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، یہ ڈائریکٹ جائیں گے. بات سمجھ نہیں آئی؟ یا اللہ قیامت کا دن ہوگا، عالم اعمال نامہ دکھا کر جنت میں جائے گا، گیٹ پاس دکھا کر جنت میں جائے گا. قاری صاحب گیٹ پاس دکھا کر جائے گا، حاجی صاحب گیٹ پاس دکھا کر جائے گا. علماء، صلحاء، طلباء، مفتیان اکرام، سارے پیر، سارے غوث، سارے قطب اعمال نامہ دکھا کر جائیں گے، اور یہ دکھائے بغیر ڈائریکٹ جائیں گے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا راز ہے اس میں؟ اگر اعمال نامہ چیک کرنا ہے تو سب کا کرو، اگر نہیں کرنا تو کسی کا نہ کرو. کچھ دکھا کے جا رہے ہیں، کچھ ڈائریکٹ جا رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ توجہ رہے. اگر دکھانا ہے تو سب دکھا کے جائیں، باقی سارے دکھا کے جائیں گے، یہ ڈائریکٹ جائیں گے. ایسا کیوں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک مثال کو سمجھیے. آپ نے کبھی جلسہ کروایا ہوگا، بڑا جلسہ، اور سٹیج بھی بناتے ہیں نا، پھر اسٹیج پر ہر کسی کو جانے نہیں دیتے. ہمارے ہاں کانفرنس ہوتی ہے نا، پھر پاس بناتے ہیں. ہمارے خیر پور میں
جب کانفرنس ہوتی ہے پاس بناتے ہیں، پھر جب کانفرنس قریب آتی ہے تو ہمیں کالیں شروع ہو جاتی ہیں، حضرت 2 پاس چاہیے، حضرت 4 پاس چاہیے. اور جب کال آتی ہے ہم کال کو سننے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ پاس کے لیے کال ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر کسی کو اسٹیج پہ جانے نہیں دیا جاتا بھائی، جس کے پاس پاس ہوگا اس کو جانے دیا جائے گا. اس کے پاس پاس ہے اس کو جانے دو، اس کے پاس پاس ہے اس کو بھی جانے دو، اس کے پاس بھی ہے اس کو بھی جانے دو. لیکن جب خصوصی مہمان کے لیے کارکنوں کو کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت کو لے آؤ، ان کو جانے دو، حضرت کو لے آؤ. فرق سمجھ آیا؟ ان کو جانے دو، حضرت کو لے آؤ. اب یہ جو گئے تو سارے پاس دکھا کر گئے، نعت خان آیا پاس دکھا کر جا رہا ہے، حاجی صاحب اسٹیج پہ بیٹھنے کے لیے آ رہا ہے، پاس دکھا کر بیٹھے گا، وہ آئے گا پاس دکھا کر بیٹھے گا، چودھری آئے گا پاس دکھا کر بیٹھے گا، اور جی نمبردار آئے گا پاس دکھا کر آئے گا، اور وڈیرا آئے گا پاس دکھا کر آئے گا. لیکن حضرت کو اسٹیج پہ لاؤ، اور جب حضرت اسٹیج پہ چلتا ہے حضرت سے کوئی بات پوچھنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے پاس پوچھنا ہے تو سب سے پوچھو، اگر نہیں پوچھنا تو کسی سے نہ پوچھو. باقی سارے پاس دکھا کر جا رہے ہیں اور حضرت ڈائریکٹ اسٹیج پہ بیٹھ گئے. حضرت سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو جلسے والے جواب دیتے ہیں کہ حضرت سے پاس کیسے پوچھیں، یہ سٹیج بنایا ہی حضرت کے لیے، یہ سٹیج بنایا ہی حضرت کے لیے ہے. قیامت کا دن ہوگا، عابد جنت میں جائے گا گیٹ پاس دکھا کر، ولی جنت میں جائے گا گیٹ پاس دکھا کر، غوث جنت میں جائے گا گیٹ پاس دکھا کر، عالم جنت میں جائے گا گیٹ پاس دکھا کر، حافظ جنت میں جائے گا گیٹ پاس دکھا کر. لیکن صحابہ جو آئیں گے یہ دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یا اللہ یہ ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے جنت بنائی صحابہ کے لیے. توجہ رہے بھائی، اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جنت بنائی، آواز آنی چاہیے، میں نے جنت بنائی. اور جن کے لیے جنت بنی ہے وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اللہ نے بتایا نا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے جنت بنائی ان کے لیے ہے. جن کے لیے جنت بنی ہے وہ جنت کے VIP لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے. جنت بنی صحابہ کے لیے، جنت بنی. اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، جلتے ہیں. توجہ رہے، اتنا جلتے ہیں صحابہ تو دور کی بات، اگر صحابی کا نام لکھ کر بینر لگا دیا جائے، باب عمر لکھ دیا جائے تو یہ گزرتے نہیں، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے یہ اتارو پھر گزریں گے. باب عمر لکھا ہو تو شیطان کیسے گزرے گا؟ کہتے ہیں یہ اتارو. جب گجرا والا والے وہ بینر نہیں اتارتے تو پھر یہ راستہ بدلتے ہیں، ادھر سے جاتے نہیں، راستہ بدلتے ہیں. راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جاتے ہیں. پتہ چلا
کہ یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ہم نہیں ہوں گے. صحابہ کا نام بھی جہاں ہے وہاں ہم نہیں ہوں گے. راستہ بدلنا پڑا بدل دیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, راستے دو ہوں گے. راستے کتنے ہوں گے؟ تھک تو نہیں گیا؟ ایک راستہ جنت کو جائے گا, ایک راستہ جہنم کو جائے گا. اب یہ چوک پہ کھڑے ہوں گے, چوک پہ کھڑے ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا, ادھر بھی چوک ہوگا نا. دو راستے جب شروع ہوں گے, چوک تو ہوگا نا, توجہ رہے, کھڑے ہوں گے. اب یہ جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ابو بکر بیٹھے, جنت میں تو ابو بکر بیٹھے. میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا, حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایک خبر دی تھی. وہ خبر کیا تھی کہ آخری وقت ایسا آئے گا, عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن ان کے باوجود ننگی ہوں گی. اور وہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ بولو. قیامت کے قرب میں ایک ایسا دور آئے گا جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت سلام کے بجائے گالی دے کر ملیں گے, اس پہ فخر بھی کریں گے. وہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ قیامت کے قرب میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو صحابہ کو گالیاں دے گی, خبردار ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں. وہ قوم آئی کہ نہیں آئی؟ اب حضور علیہ السلام نے یہ خبریں دیکھ کر نہیں دی تھی, بن دیکھے دی تھی. بولو, بن دیکھے دی تھی. بن دیکھے جو خبر حضور علیہ السلام دے رہے ہیں, بال برابر بھی فرق نہیں آیا. جس طرح فرمایا ویسے ہو گیا, ایسے ہی ہوا نا. تو جہاں حضور بن دیکھے خبر دیں وہ بھی برحق, تو جہاں حضور دیکھ کر کہیں کہ ابو بکر فی الجنہ, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر. جہاں حضور دیکھ کر کہیں کہ ابو بکر فی الجنہ, جہاں دیکھ کر کہیں فرمائے کہ عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. جہاں حضور دیکھ کر بتائیں وہ خبر بھلا غلط ہو سکتی ہے؟ تو یہ دیکھیں گے کہ جنت میں تو حضرت ابو بکر بیٹھے, اب یہ رک گئے. پھر دیکھیں ساتھ حضرت عمر بیٹھے, پھر ادھر ادھر دیکھے کہتے یہ تو سارے صحابہ بیٹھے, یہ تو حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے, سارے اہل بیت بیٹھے. اب یہ رک گیا, یہ جائے گا آگے؟ بولو, جائے گا؟ رک گیا, بریک. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کی لڑائی جنت سے نہیں ہے, اس کی لڑائی جنت سے نہیں ہے, ان کی لڑائی صحابہ سے ہے. اب یہ جنت اسی لیے نہیں جا رہے کیونکہ وہ پہلے سے صحابہ بیٹھے ہوئے ادھر. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ صحابہ 2-3 رات جنت میں رہ کر کسی اور کو بھی موقع دیں گے؟ توجہ ہے, 1 مہینہ رہ کر جنت میں رہ کر کسی اور کو بھی موقع دیں گے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ان کی لڑائی جنت سے نہیں ہے, ان کی لڑائی صحابہ سے ہے. یہ جنت اسی لیے نہیں جا رہے کیونکہ صحابہ پہلے سے موجود ہیں. اب یہ صحابہ 2-4 مہینے جنت میں رہ کر 1 سال رہ کر کسی اور کو بھی موقع دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ نے فرمایا کیا سوال کرتے ہو؟
یہ جنت بنائی ان کے لیے ہے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دشمنان صحابہ جہنم میں خالدین فیہا ابدا۔ ہم اس وقت کہیں گے راستہ بدلو، راستہ بدلو، راستہ بدلو۔ دنیا میں راستے بدلنے والوں، گجرانوالہ میں تمہیں اور راستے مل سکتے ہیں، حیدرآباد میں تمہیں راستے مل سکتے ہیں، کراچی میں مل سکتے ہیں، قیامت میں بھی ملے گا، ملے گا نا، دوسرا راستہ نہیں ملے گا، وہاں بھی بدلو۔ یہاں بدلنے والوں وہاں بھی راستے بدلو۔ صحابہ جنت میں خالدین فیہا ابدا، اور دشمنان صحابہ جہنم میں خالدین فیہا ابدا۔ اب دیکھیں ایک بات ہے، میری گاڑی میں اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کو میرے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی نا؟ ہاں بھائی، میری گاڑی میں جو بیٹھنا چاہے اگر وہ میرے ساتھ بنا کے رکھے گا تو بیٹھ سکے گا نا، اگر بنا کے نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ تو جنت ہے صحابہ کے لیے، جنت ہے صحابہ کے لیے۔ اگر جنت جانا ہے صحابہ کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی۔ اگر جو صحابہ کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا وہ یہاں بھی جہنم میں ہے، وہاں بھی جہنم میں۔ بھئی یہاں جہنم میں نے اسی لیے کہا نا، عذاب ہے نا، یہاں بھی جہنم ہے وہاں بھی جہنم ہے، اسی لیے صحابہ صحابہ ہیں۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں اپنے آپ کو لگام دو، صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے اور جنت بنائی صحابہ کے لیے ہے، اور صحابہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو مہاجرین اور انصار ہے نا، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تو یہ ہے جو ان کے تابعدار ہوئے میں ان سے بھی راضی ہوں، جو ان کے تابعدار ہوئے میں تو ان سے بھی راضی۔ اسی لیے صحابہ اہل بیت ان کا دفاع کرو گے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کرو گے نہیں کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز آنی چاہیے۔ ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں نا ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو وہ جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا اللہ۔
ہے کوئی سوال تو دو ہے؟ قرآن پاک میں کسی بھی امام کا ذکر نہیں ہے، ان کی درجہ سے کیا ہے۔ اچھا وہ محمدی حنفی والا جگہ ہے، محمدی ہو یا حنفی ہو، یہ سوال؟ بھائی آپ پنجاب کے ہو یا گجرانوالہ کے؟ ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، آپ پنجاب کے ہو یا گجرانوالہ کے؟ بولو یار، بھائی یہ وزیر آباد ضلع کب سے بنا ہے؟ ابھی بنا ہے نا؟ ابھی اگر وزیر آباد والوں سے کہا جائے کہ تم کس ضلع کے ہو، کیا کہیں گے؟ وزیر آباد ضلع کے ہو، اور ہم کہیں گے تیرا باپ تو وزیر آباد ضلع کا نہیں تھا، تیرا باپ تو وزیر آباد ضلع کا نہیں تھا، تیرا دادا بھی نہیں تھا، تیرا نانا بھی نہیں تھا۔ وہ کہے گا بھلے نہیں تھا لیکن میں ہوں۔ دیکھو یہ سوال الگ ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ تم پنجاب کے ہو یا گجرانوالہ کے۔ آپ کہیں گے نا یہ کوئی سوال ہے، یہ تو ہم دونوں ہیں نا، ہیں بھائی محمدی اور حنفی کہتے ہیں نماز محمدی پڑھو حنفی نہ پڑھو، تو قرآن بھی محمدی پڑھو حفصی نہ پڑھو نا۔ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن دیکھیں، یہ جو امام تھے نا جس کی قرات ہے، یہ حفظ تھے، قاری حفظ، یہ حفظی قرات ہے۔ پھر محمدی قرآن پڑھو نا، حفظی کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ حضرت یہ قرات بھی تو وہ انہی کی ہے نا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو حضور علیہ السلام کی نماز بتا رہے ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم اپنی نماز بخاری شریف سے ثابت کریں گے، بھئی بخاری شریف سے کیوں کرو گے؟ نبی صحیح حضور علیہ السلام سے کرو نا۔ کہتے نہیں حضور علیہ حضرت امام بخاری بھی تو حضور علیہ السلام کی حدیث لاتے ہیں نا، یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی تو حضور کی نماز سمجھا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ تعالی علی خیر کریم۔